بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے UPTGT کی ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے، تو ہم نے یہ جو سوال نامہ تھا اس کے 50 کوشچن سولو کر لیے تھے۔ اب آئیے ہم اس کو آج پورا کر لیتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے پہلا، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کس سے بنا ہے؟ یہ قصد سے بنا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قصیدے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں 5 قسمیں؟ مداحیہ، مداحیہ یعنی کہ جو کسی کی تعریف میں کہا جائے۔ پھر ہوتا ہے ہجویہ، جو مذمت میں کہا جائے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے رسائی۔ اس کے بعد ہوتا ہے نصیحت، اور لاسٹ آخری ہوتا ہے اخلاقی۔ یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں قصیدے کی۔ مداحیہ یعنی کسی کی تعریف کرنا، ہجویہ یعنی کہ مذمت کرنا، اور رسائی یہ مرثیے کی طرز پر ہوتا ہے۔ پھر نصیحت اور 5th ہے اخلاقی۔ اگلا سوال، کس زبان سے قصیدہ اردو میں آیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، عربی۔ اگلا سوال، اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، دہلی۔ اور اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اردو ادب کی ابتدائی کہاں سے ہوئی، اردو ادب کی ابتدائی بھی کہاں سے ہوئی؟ دہلی سے ہی ہوئی ہے۔ اردو ادب کی ابتدائی بھی کہاں سے ہوئی ہے؟ دہلی سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کا خطاب کسے ملا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، ذوق کو ملا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ اگلا سوال، ذوق کی وفات کس سن میں ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، 1854 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1789 میں۔ کہاں ہوئی تھی ان کی پیدائش؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، ہر شعر کا مصرعوں کا ہم قافیہ اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، مثنوی زہر عشق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، شوق لکھنوی۔ یہ کیسی مثنوی ہے؟ اس میں کون سی داستان بیان کی گئی ہے؟ یہ ایک عشقیہ داستان اس میں بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال، مثنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، افضل پانی پتی۔ اگلا سوال، طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ اس کے درست آپشن نہیں ہے۔ اس کے آگے اور آپشن ہے۔ طوطی نامہ کہاں لکھی گئی تھی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، یہ گولکنڈہ میں لکھی گئی تھی، اور یہ فارسی سے اردو میں منتقل کی گئی ہے۔ کس سے؟ فارسی سے اردو میں۔ اگلا سوال، مثنوی یوسف زلیخا کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، ملا وجھی۔ ان کی اور سب سے مشہور جو داستان ہے وہ کون سی ہے؟ سبرس۔ اگلا سوال، میر حسن کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، سحر البیان۔ یہ ان کی بہت اردو کی ایک اہم اور خاص کیا ہے؟
مثنوی ہے۔ اگلا سوال، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 عربی۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غم یا غم کا اظہار کرنا۔ اور مرثیہ کب پڑھے جاتے ہیں؟ اس میں شہادت کا بیان ہوتا ہے۔ کس کا؟ شہادت کا۔ جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا ابھی محرم چل رہے ہیں تو محرم میں شہدان کربلا کا جو ہوا ہے اس کا ذکر آتا ہے، تو یہ مرثیہ اسی وقت پڑھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، کون سا جز مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 شہادت۔ واقعہ کربلا کی جو شہادت ہے اس کا بیان اس میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تمہید، چہرہ، منظر کشی، رخصت، جنگ، شہادت اور آخری ہوتا ہے بین یا پھر ماتم۔ یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تمہید، چہرہ، منظر کشی، رخصت، جنگ، شہادت، بین یا پھر ماتم۔ اگلا سوال، مرزا دبیر کی پیدائش کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 1803 ان کی پیدائش ہے، اور وفات ان کی کیا ہے؟ 1875۔ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور وفات ان کی کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں۔ دہلی میں پیدائش اور وفات لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، مرثیہ دہلی مرحوم کس کا مرثیہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 دبیر کا۔ اس میں کس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ دہلی کے زوال پر یہ لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ والا سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 میر ببر علی انیس۔ اگلا سوال، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورتوں کی باتیں کرنا یا عشق محبت کی باتیں کرنا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 ولی دکنی۔ ان کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، فانی بدائیوں کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 مرزا محمد ہادی۔ اگلا سوال، مطلع کسے کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 غزل کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ۔ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا جو دوسرا شعر ہوتا ہے وہ تو شعر کی طرح ہی کہلاتا ہے، وہ غزل کا سب سے اچھا شعر۔ یہ سوال بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ بیت الغزل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل یا شہابید بھی کہلاتا ہے۔ ہم اس کو شہابید بھی کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔
اگلا سوال، غزل بجا طور پر اردو شاعری کی کیا ہے؟ آبرو ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اور 4 مصرے کس میں ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں قطع میں۔ 7 مصرے جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہم بند کہلاتا ہے۔ وہ 5 مصرے والی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخمس۔ کیا کہتے ہیں؟ مخمس۔ اور 6 مصرع یعنی کہ مسدس۔ یہ مخمس 5، مسدس 6 اور قطع جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور 7 ہم بند ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، مجموعہ نظم حالی میں شامل نظم حالی نے کہاں پڑھی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، انجمن پنجاب کے مشاعروں میں انہوں نے پڑھی تھی۔ اگلا سوال، روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، یہ کس کا ہے؟ جگر کا، اور جگر مراد آبادی کا۔ اور اقبال کے کون کون سے ہیں؟ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب قلیم۔ اور حالی کا یادگار حالی اور مجموعہ نظم حالی۔ اگلا سوال، دین و سیاست کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال، اقبال کے کس مجموعے میں نظم مرزا غالب شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، بانگ درا۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی ابتدا کس سال ہوئی؟ اس میں آپشن تو نہیں دیا۔ ترقی پسند تحریک کی جو ابتدا مانی جاتی ہے وہ 1936 سے مانی جاتی ہے۔ اور کس نے کی تھی؟ سجاد ظہیر نے۔ کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ اور اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے۔ اگلا سوال، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، 19ویں صدی کی یہ تحریک ہے۔ اور یہ کس نے شروع کی تھی؟ سر سید نے۔ اگلا سوال، انجمن پنجاب کب قائم ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، 1865۔ اور کہاں پر ہوئی تھی یہ قائم؟ لاہور میں۔ اگلا سوال، یہ سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کا جواب آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو، کہ 2 ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، نور الحسن ہاشمی۔ اگلا سوال، ولی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، نور الحسن ہاشمی۔ اگلا سوال، پروفیسر ابوالولید کی تصنیف ہے، کون سی تصنیف ہے ان کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، لکھنؤ کا دبستان شاعر۔ اگلا سوال، سر عبد القادر کس رسالے کے مدیر تھے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، مخزن۔ اقبال کی جو ابتدا شاعری تھی وہ اسی میں کہی گئی تھی۔ اور الہلال کس کا تھا؟ الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ یہ مولانا ابوالکلام کا تھا، یہ ہے نا۔ تہذیب الاخلاق کس کا تھا؟ یہ سر سید کا تھا۔ اور انقلاب مولانا محمد علی کا تھا۔ مولانا محمد علی کا تھا۔ اگلا سوال، علامہ شبلی نعمانی کے مضامین کس سے شائع ہوئے، کس نام سے شائع ہوئے؟ تو یہ آپ آپشن میں دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، مقالات نعمانی۔ اگلا سوال، عادل شاہی خاندان
عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز کس سن میں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 1490 میں ہوا تھا۔ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یوسف عادل شاہی کے ذریعے، یوسف عادل شاہ کے ذریعے۔ کہاں پر؟ یہ جو سلطنت تھی نا عادل شاہی، اس کا آغاز ہوا تھا بیجاپور سے۔ اگلا سوال، محمد شاہ تغلق نے کس صدی میں دکن کو پایہ تخت بنایا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 14ویں صدی، یعنی کہ کب؟ 1325 میں۔ اگلا سوال اور اس سوال نامے کا آخری سوال، بہمنی سلطنت کا زوال کس صدی میں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 16ویں صدی۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو آج کے جو سوال تھے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اگر آپ لگاتار مسلسل ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو خود کے اندر ضرور ایک فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ نے کتنی چیزیں اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی تو آپ کی کئی چیزوں کی معلومات ہوئی ہوگی، اور آپ کو وہ چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی جو کہ آپ کو ایگزام میں بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں۔ آپ چاہے کوئی سا بھی ایگزام، اردو سے متعلق کوئی بھی ایگزام کیوں نہ دیں، تو آپ لگاتار ان ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیے۔ شکریہ۔